ایسا یہ میرا. تو یہاں پہ صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اے جبریل کس لیے آئے ہو؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو اکیلے میں ملاقات کی بات کی. اللہ تم سے اکیلے میں ملنا چاہتا ہے. قانون تو حدیث سے یہ ہونی چاہیے اور یہی ہے حقیقت میں. یوں نہیں کہا کہ چلو میں تم کو لینا آیا ہوں یا تمہارے لیے براق کھڑی ہے چلو اس پہ بیٹھ جاؤ. نہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم سے اکیلے میں ملنا چاہتا ہے. کہاں ملنا چاہتا ہے؟ اکیلے میں ملنا چاہتا ہے. بھائی یہی ہونا چاہیے, اس کے علاوہ کچھ ہونا نہیں چاہیے. کیوں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے میں تو ہر نیک بندے کے ساتھ ہوں. جب نیک بندے کے ساتھ ہے تو جو نیک بندوں کے ساتھ کا سردار ہو اس کے ساتھ کون نہیں ہوگا؟ جب اللہ غار ہرا کے اندر ابوبکر صدیق نبی جاتے ہیں تو اللہ فرماتا ہے قسم ہے مجھ کو دوسرے نمبر پہ جانے والے. کہتا ہے نبی فرماتے ہیں ابوبکر گھبراؤ مت, کوئی باہر نہیں آ سکتا. کیوں؟ اللہ ہمارے ساتھ ہے. جب غار کے اندر جاتے ہیں تو اللہ ساتھ میں ہے, تو جب ساتوں آسمان کو لے کر پر نیچے ہو رہے ہیں تو وہاں پہ اللہ ساتھ نہیں ہے. تو بات سمجھ میں نہیں آئی. اللہ ساتھ ہی میں ہے. بس اتنا ہے کہ اللہ جبریل سے کام لے رہا تھا. کیونکہ جبریل کون ہے؟ جبریل خادم و براق و مرکوب معراج. جبریل خادم بن کر آیا تھا, اور خادم کو ہوتا ہے ہر خدمت کرنے والا. تو اس وقت نبی کی خدمت میں لگا ہوا تھا. اور جو براق تھا وہ براق بھی ایک ایسی ذات تھی جو سینکڑوں براقوں میں بنا ہوا تھا, لیکن ہر وقت جنت میں وہ چرتا تھا, لیکن وہ براق کھانا بھی نہیں کھاتا تھا جنت میں. تو اسے پوچھا گیا بھائی سب کھاتے, سب ہنسی خوشی منا رہے, سب چمک رہے, تو کیوں ایسا ہے؟ تو فرمایا نازان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھ کو تو بنایا ہے, لیکن کب ایسا موقع ملے گا جب سرکار کی معراج ہوگی تو مجھ پر بیٹھ کے آئے. تو براق کی دعا کو اللہ نے قبول کری نا, اسی براق کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا. اور براق کا روپ تھا, 4 پیر اس کے گھوڑے سے تھے, اور اس کو اڑنے والی طاقت دے رکھی تھی. نہ وہ گھوڑے کی شکل میں پورا تھا, نہ کھچر کی شکل میں پورا تھا, وہ بیچ کا تھا. نہ پورا گھوڑا تھا وہ, نہ پورا کھچر تھا, وہ بیچ کی شکل. نہ گھوڑے سے اس کی ہائٹ تھی, نہ ایک گدھا اور گھوڑا دونوں کے بیچ کا جانور تھا. اس کو کہتے براق. اس کی شکل گدھے کی طرح بھی نہیں تھی, گھوڑے کی طرح بھی نہیں تھی, پورے انسان کی طرح بھی نہیں تھی. وہ براق ہے, وہ کپور کی بنی, وہ اڑتی اپنے پیروں کی اسپیڈ سے. اور اس کی اسپیڈ کتنی ہے؟ اس کا ایک پیر اس جگہ پڑتا ہے جہاں اس کی نگاہ ہے. کتنے؟ ایک پیر اس کا اس جگہ پر جا کے پڑتا ہے جہاں اس کی نگاہ ہے. اتنا بڑا اس کا پیر ہے. اس کی حیثیت کے مطابق جو اللہ نے اس کو بنایا ہے. تو جو معراج کی باتوں میں اس میں اطلاع بہت سارا ہے, اور اتنا جینا ہے کہ ہر انسان سوچ کرے تو اس کی کتاب اکھل بنی ہے, اور بہت سی کتاب ایسی بنی ہوئی ہے. حقیقت میں معراج اللہ تبارک و تعالیٰ کا سب سے بڑا معجزہ ہے. کیا ہے؟ سب سے بڑا معجزہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے معراج کو بنایا. وہ اتنا بہتر بنایا اللہ تعالیٰ نے معراج کو کہ پوری کائنات جب سے بنی, جب سے انتظار میں تھی, جب سے آدم علیہ السلام پیدا ہوئے, جب سے لے کے معراج نہیں ہوئی, جب تک آدم علیہ السلام کی طلب تھی. کس کی طلب تھی؟ آدم کی طلب تھی کہ جس نبی کا نور میرے اندر نہ کا ہے وہ دکھتا کیسا ہے. تو ہر ایک نبی رسول طلبگار تھا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. تو وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے معراج کے اندر سب کی طلب پوری کری, دیدار کی. اور موسیٰ کی طلب تھی اللہ کو دیکھنے کی, تو موسیٰ کی طلب بھی محمد مصطفیٰ کے عکس کے اندر, نقش کے اندر پورا کر دیا. معراج ہے بھائی, معجزہ ہے.
تو جو بھی بندہ گیا معراج کو دیکھنے کے لیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معراج، تو جس بھی بندے نے معراج کے بارے میں سوچنے کی کوشش کری اس کی عقل کام نہ کری. اگر سب کی عقل معراج کو پہچان لے جاتی تو معراج ہوتی کیسے ہے؟ جو انسانوں کی عقل کو مار دے، انسانوں کی عقل سے باہر نکل جائے، وہی تو رب کا معجزہ ہے. رب کا معجزے کا مطلب کیا ہے؟ کہ رب وہ کام کر سکتا ہے جو پوری کائنات کوئی نہیں کر سکتا، کچھ نہیں کر سکتی. انسان نے کیا کام کیا؟ پلک جھپکاتے ہی انسان لائٹ چالو کرتا ہے، گولا سلک جاتا ہے. پلک سے لائٹ سل گئی، سب جگہ سے لگ گیا. اتنی اسپیڈ میں دوڑا، اتنی اسپیڈ. تو انسان کی دوڑ اللہ جانتا تھا. اس وقت لائٹیں نہیں تھی، اب تو لائٹیں بننے والی تھی. تو معراج پکڑ میں نہیں آنے دی. اللہ کیا نہیں آنے دی؟ پکڑ میں نہیں آنے دی کہ تم نے سیکنڈ کے اندر پلک جھپکاتے لائٹ اتنی فاسٹ چلی جاتی ہے. تو میرے نبی کو مختصر لیلن بے عبدہی، چھوٹے سے وقت کے اندر پورے 2 جہاں کو گھما کے لیا ہے. آری سمجھ میں آ رہی ہے کہ چھوٹے سے وقت کے اندر اللہ تعالیٰ نبی کو دونوں جہاں گھما کر لے کر آ گیا، اور سب کی سب چیزیں رک گئی. کیا ہو گئی؟ رک گئی. بھائی رک گئی، ہاں رک گئی. کیا رک گئی؟ بھائی اس وقت سب چیز کو رکا دی. حکم صرف انہی لوگوں کا تھا جس کو نبی کی طلب تھی اور جس سے اللہ نے جس کو وعدہ کر رکھا تھا. سب ان لوگ کو حکم تھا. باقی پوری کائنات کو اللہ نے اپنی رحمت اور برکت سے اس طرح ہو گیا کہ جس طرح پوری مخلوق کی اس نے جان نکال لی. کیا نکال لیا؟ ایک جان نکال لی ہو کچھ سیکنڈ کے لیے، کچھ پلوں کے لیے دنیا کے اندر. جیسے کہ بستر بھی گرم رہ گیا، پانی بھی ایسا گلدا رہ گیا، اور کنڈی بھی ساکل ہلتی رہ گئی. اتنے کم سمے کے اندر سرکار واپس آ جانا، ہاں یہی اللہ تبارک و تعالیٰ کا معجزہ ہے. جب کسی کی عقل نہ دوڑے کہ کیسے ہوا ہوگا، بھئی یہ رب کا معجزہ ہے. یا انسانوں کی نہیں چل سکتی ہے، یہ نوری ہے، اور یہ من نوری نور اللہ ہے. یہ اللہ ہے، اللہ چاہے وہ کر سکتا ہے. کب، کیسے، کیوں، یہ تو وہی جانتا ہے. یہ تینوں الفاظ وہی جانتا ہے. کب کیا کرنے والا ہے وہ جانتا ہے، کیسے ہوگا وہی جانتا ہے، کیوں ہوگا وہی جانتا ہے. یہ تینوں الفاظ ایسے ہیں کہ اس کے سوا کسی کو پتا نہیں ہے. کب جن کی موت دے، کیسے سورج کو اونچا نیچا کرے، اور کیوں کرے وہ اس کی مرضی. وہ مالک ہے. تو رب ایک ایسی ذات ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے آپ کی ربوت کو اظہار کر کے وہ فرمایا کہ میں میرے نبی کے ساتھ ہوں. میں اپنے نبی کے استقبال میں ساتھ میں ہوں. تو میرے بندو تم بھی اس کے استقبال میں آ جاؤ. جس طرح میرے فرشتہ ہے استقبال میں درود پڑھا، سلام پڑھا، اللہ رسول کی اطاعت کو دیکھا، سن کو دیکھا کہاں کیا ہو رہا ہے. انہوں نے واقعے سنے، کہنے لگا تو اپنا اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد عبدہ رسولہ، کلمے کی تحیات پڑھی. اس طرح اس دوران کے بیچ میں ایک جگہ ایک ایسی ہے، ایک جگہ ایسی آتی ہے کہ وہاں پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے 3 چیز نعمت دی جاتی ہے. ایک نعمت صحت کی ہوتی ہے، ایک نعمت شراب ہوتی ہے، اور ایک نعمت دودھ کی ہوتی ہے. 3 نعمت دی گئی. اور فرمایا جبریل نے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے لیے نعمت رکھی ہے، آپ اس میں سے تعاون فرمائیں. تو آپ سرکار نے تینوں کو پیالوں کو دیکھا، تینوں برتنوں کو بھرا ہوا دیکھا. آپ نے نہ صحت کچھ ہوا، نہ شراب کچھ ہوا، دودھ کو اٹھایا اور آپ نے اس کو پیا. کیا کر لیا؟ دودھ کو لیا اور پیا، اٹھا لیا. اب وہ 2 برتن آپ لے جا. سرکار یہ 2 برتن نہیں دی سکے. تینوں چیز میں سے سرکار نے جبریل فرماتے کہ اللہ کے رسول آپ نے دودھ کا برتن اٹھا کے آپ کی امت کو ثواب کا حقدار پیدا ہو گئے. آپ امت کے ثواب کا حقدار، اور تمہاری امت سب کچھ کرے گی، صرف بدعت نہیں کرے گی. تمہاری امت تمہارے چاہے گی، تم جیسا چاہتے ہو ایسی سنتوں پہ چلے گی، آنے والے وقت میں عبادت کار ہوگی اور تم سے زیادہ زیادہ محبت کرے گی. اور اگر تم شراب پی لیتے تو تمہارے کفر کر کے
ایک دوسرے کو قتل کرے گھر کے مر جانی، اور شہد اگر تم لے لیتے تو دنیا کے مشغول ہو کے مر جانی، لیکن تمہاری امت، تم نے دودھ پیا، اس کے لیے تمہاری امت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے شفاعت میں تمہارا حقدار بنایا۔ شرک نہیں کر سکتی، بدعت نہیں کر سکتی، بدعت ہوگی تو معافی ہو جائے گی۔ اور یہاں تک کہ فرمایا گیا راج ہے اس معراج کے اندر، اے محبوب تیری امت کر اندر کسی بندے نے اگر مغفرت نہ بھی مانگی نا تو جا تیرا رب معاف کر دے گا۔ یہ بہت بڑا راز ہے۔ اب نبی کیا تھا باقی؟ بولا سوفا یوتی کا رفو کا تردہ ہم دیں گے، اے محبوب تو راضی ہو جائے گا۔ اب کتنا راضی ہوئے کہ تمہاری امت اگر معافی مجھ سے نہیں بھی مانگتی ہے تو میں تمہیں معاف کر دوں، اس کو میں معاف کر دوں۔ اب وہ معافی کیسی ہوگی؟ اس کی معافی کیسی ہوئی؟ جس نے رب کے سامنے معافی مانگی نہیں تو فرمائے محبوب اس نے معافی نہ مانگی لیکن تو نے تو بولا تھا، تیرے کہنے کے اوپر میں تیری امت کو معاف کروں گا، نبی کے کہنے کے اوپر اس امتی کو معاف کرے گا۔ یہ معراج میں کئی سودے ہوئے ہمارے، اور ہر ایک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ایک قدم جب اٹھائے اور جب سودا ہوا ہے صرف واحد امت کو شفاعت کے لیے، امت کو جنم سے بچانے کے لیے، امت کو جنت میں ڈالنے کے لیے ایک ایک نبی کا سودا، اور ہر سودے کے اندر کامیابی ہماری بڑھتی گئی کہ آج ہم لوگ بے نمازی ہو کے، غیبت کرنے والے ہو کے، بے نمازی ہے، غیبت خور ہے، چگلی کرتے ہیں، حق حلال ہم سمجھتے نہیں، روزی کماتے نہیں، کھا لیتے ہیں، لیکن ہم پہ کوئی کہر نہیں آتا، کوئی آگ کے گولے نہیں گر رہے، ہم زمین میں نہیں گزار رہے، نہیں کر دے کہ ہم نے ایک انسان آدم علیہ السلام کے بیٹے حابیل اور قابیل کی جب جنگ چلی تو ایک بھائی نے دوسرے کا خون بہا تو زمین نے تاتکال اس کو زمین نگل دیا تھا، اس نے معافی مانگی جو باہر آیا۔ موسیٰ علیہ السلام کے ٹائم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگ کے گولے پھینکے، بندر بنا دیا ان کو۔ ادریس علیہ السلام کے ٹائم پہ اپنی زمین کو اللہ طاقت پلٹ کر دیا۔ ہر نبیوں کے ٹائم پہ انسانوں کو مار لگی، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹائم پہ سب کو فرمایا کہ ہم موقع دیں گے، ہم نے موقع دیا، چاہے تم رب کی عبادت کرو یا نہ کرو، میرا محبوب انت فیہم ہے، کیونکہ میرا نبی موجود ہے۔ جہاں تمہارے 100 بے نمازی ہوں گے تو وہاں ایک تو ہوگا جو میرے نبی پہ درود سلام پڑھتا ہوگا، اس کے درود سلام کے فضل و کرم سے اللہ تبارک و تعالیٰ، اس کی رحمت اور برکت سے اللہ تعالیٰ اس کو معاف کرتا ہے۔ نبی کو یاد کرنے والا چاہیے، نبی کون صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد کرنا چاہیے، بس یہ معراج، اور معراج کے لیے تو بہت کچھ ہے، کوئی نہیں گن سکا۔ کچھ لوگوں نے معراج کے اندر یہ بتایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہنم کو دیکھا، خیر ایسی بات نہیں ہے، کیونکہ جہنم زمین کے نیچے ہے اور میرے سرکار آسمان کی اڑان، جب جو بندہ آسمان کی اڑان اڑتا ہو وہاں جہنم کو لانے کی ضرورت نہیں، یہ تب کب آئے جب زمین آپ آ چکے، معراج سے جب آئے تو لوگوں کو سب صبح میں پوچھا، صبح میں کہ بھائی میں اللہ کی بارگاہ میں جا کے اللہ کی دیدار کر کے آیا، تو کچھ صحابی نے فرمایا یا رسول اللہ کی بارگاہ میں جا کر آئے ہیں تو کیا آپ نے جنت دیکھی ہے؟ اب اتنی ساری گفتگو ہوئی، نبی کیا کیا یاد رکھتے، نبی کیا کیا یاد رکھتے؟ تو لوگوں نے فرمایا، کتاب نے فرمایا کہ نبی نے یاد رکھا نہیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا نبی تجھے یاد کرنے کی ضرورت نہیں، یہ تجھ سے سوال کرتے جنت کا، میں تجھے جنت دکھاتا ہوں۔ یہاں بولتے گئے نبی ان کو دیکھتے گئے، کسی نے پوچھا نبی جنت کیسی ہوتی ہے تو سرکار کو جنت دکھائی دی گئی، وہاں بولتے گئے جنت دیکھتے گئے۔ کسی نے بولا سرکار جنم کیسی تھی، لو جنم بھی دیکھتا ہوں جنت بھی دکھائی دی۔ اور پھر لوگ بولے کہ سرکار تو علیہ وسلم کو جبریل راستہ بتا رہے تھے، جبریل نے فرمایا یہ ابراہیم علیہ السلام ہے، جبریل نے فرمایا اسماعیل علیہ السلام ہے، جبریل نے فرمایا عیسیٰ علیہ السلام ہے، جبریل نے فرمایا یہ ابراہیم علیہ السلام، داؤد علیہ السلام، لوط علیہ السلام، جبریل سب چیزیں نبی کو بتاتے گئے، یہ بتاتے کہ یہ دروازہ ہے، یہ سدرۃ الطول ہے، یہ منتہی مقام کعبہ کوثر ہے، جبریل سب بتاتا رہا۔ میں کتاب میں سنتا ہوں یار یہ چیزوں کے بارے میں، کبھی کبھی سمجھ میں نہیں آتی میں اپنے آپ کو کیا کروں، میں اپنے آپ کا کیا کروں کہ بولتے ہیں کہ بھائی نبی کو سب جبریل بتاتا رہا، جبریل، میں کہتا ہوں جبریل بتاتا رہا، ارے میرا نبی اس وقت ہی سب جانتا تھا جب جبریل میں بنانا تھا، جبریل جب بن رہا تھا کپور سے نور کے میرا نبی دیکھ رہا تھا، آدم کا پتہ بن رہا تھا میرا نبی دیکھ رہا تھا، جنت بن رہی تھی میرا نبی دیکھ رہا تھا، جنم بن رہی تھی میرا نبی دیکھ رہا تھا، ہر ایک مخلوق بن رہی تھی، اللہ کا رسول محمد مصطفیٰ سب چیز دیکھ رہا تھا، جو پہلے دیکھ چکا ہو اس کو بتانے والا اس کو بتانا
अकबर कि कैसे किताब है, मुझे आज तक समझ में नहीं आई। सब बोलते जिब्रील बताता है, रास्ता जिब्रील बताता है, रेस वो बताता है। अरे मेरा नबी तो वो भी जानता है कि रब ने सबसे अव्वल किसको बनाया, सबसे आखिर जाने वाला कौन है, जन्नत में कितने जाने वाले हैं, जन्नत में कितने जाने वाले हैं, कितने इसमें वलीउल्लाह होंगे, कितने साहबा है, कितने ताबा ताबीन है। आदम का पुतला बनाता है, मेरा नबी देखता है। नबी लोग अहद लेते हैं तो मेरा नबी देखता है। अब यहाँ बोलते हैं जिब्रील सब खबर देता है, जिब्रील सब बता। अरे जिब्रील खादिम बुराकू है, वो सिर्फ एक खादिम बनकर आया है। एक नबी का गुलाम बोले तो ठीक है, नबी को बताएगा। अरे मैं कहता हूँ कैसे कोई बता सकता है, अरे वो तो रब की खबर रखने वाला है। खैर नबी के बारे में तो कौन क्या बता सकता है। मैं इतना जानता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला ने मेरे महबूब को बहुत फुर्सत से, बहुत रहमत से, बहुत बरकत से बना के रखा है। और सबसे बड़ा एहसान गिरामी हमारे लिए कि हम लोग उनकी उम्मत में, लाख लाख शुक्र हम बजाए कि हम उनकी उम्मत में हैं। अगर उनकी उम्मत में ना होते तो गोया अगर हम वली भी होते तो आखिरी में कुछ काम ना आता, हमारा कुछ काम ना था। उसका एहसान हम टूटे फूटे जैसे भी है, लेकिन दावा करते कि उम्मत मुस्तफा है। ये हमारा दावा ही काफी है हमारे लिए। क्या बरज़ख के अंदर हमारा कोई साथ नहीं देने वाला, माँ बाप बहन भाई बेटा बेटी कोई आने वाला नहीं है, लेकिन ईमान है कि वहाँ कोई आए ना आए, ये रब मेरा आका मौला जरूर आने वाला है। कोई मुझसे मदद करे या ना करे, अंताफी मेरा नबी जरूर वहाँ आने वाला। जब मेरा नबी वहाँ आ जाएगा तो मौला ये समझ में नहीं आती अब अजाब किस बात का और अंधेरा किस बात का, अंधेरा भी किस बात का कब्र में और अजाब किस बात का। जहाँ नबी कदम रख दे वहाँ अजाब नहीं होता है, और जहाँ नबी खड़े रहते हैं वहाँ अंधेरा नहीं होता है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का राजो नियाज है। खैर किसी का दिल मत दुखाओ, बेहतरीन से बेहतरीन नहीं कि वही नजराना है। कल बोला सुबह रात को मैंने बयान किया था कि किसी का दिल मत तोड़ना। ये अल्लाह उसके रसूल की राज में राज है। अगर किसी ने किसी का दिल तोड़ा तो जन्नम बेगे हो जाएगा। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कौल के मुताबिक और कुछ बुजुर्गान दीन के हदीस कुरान के मुताबिक ये कौल है कि तुम किसी टूटे हुए दिल को जोड़ो। उस जोड़ने के अंदर अगर तुम्हारे को दुनियावी कमाई में दौलत जाती है, बैठक के अंदर कोई टाइम टेबल जाता है, तुम्हारा वक्त जाता है, तो तुम निकालो और किसी दिल को जोड़ दो। चाहे दिल जोड़ने के लिए तुम्हारे रिश्तेदार में किसी का टूटा क्यों ना हो, किसी अस पड़ोस का टूटा क्यों ना हो, लेकिन तुमने जोड़ दिया तो यकीनन तुमने वो काम किया जो रब चाहता है, वो काम किया जो नबी चाहते हैं, और वो काम किया जो अल्लाह रसूल के राजों में से एक राज है। और तुमने किसी का जानबूझकर दिल तोड़ दिया, फरेबी गद्दारी कर ली, तो यकीनन कोई ऐसी जात नहीं है जो तुम्हारे को जन्नम से बचा ले। तो किसी का दिल मत तोड़ो, तो दिल ना टूटे ये खुदा का घर है। कोशिश करे कि दिल कभी ना टूटे। बहरहाल मेरे को बोलना था जुम्मा के बारे में कि नक कैसे काटते हैं, तो कोशिश करे कि यौम जुमा के दिन नक काटे। क्या करे? यौम जुमा के दिन नक काटे। और शरय का कानून है कि उस शहादत की पहली उंगली से स्टार्ट करे, सीधा की, और 6 उंगली तक जाए। इसी तरह दूसरे हाथ की सीधा हाथ से, बाएं हाथ से पहली उंगली से लेकर छिल्ला तक जाए। दूसरे हाथ की, दावे हाथ की पहली उंगली से फिर से लेकर 6 उंगली से जाए। फिर अंगूठा सीधा हाथ का काट ले, बाएं हाथ का, फिर दूसरे हाथ के अंगूठा काटे। ये कानून है। अब पैर के नख काटने का कोई कानून नहीं है, तो उसके अंदर हो सके तो जिस तरह हाथ की काटी गई है इसी तरह पैर के काटे, और इसको ज्यादा बढ़ने ना दे। इसको बढ़ने से, नखून बढ़ने से क्या है, तुम्हारे खाने पीने से बीमारी फैल सकती है। क्या हो सकती है? बीमारी फैल सकती है। और ये एक नबी की सुन्नत है। अगर इतने भी कोई बंदा सुन्नत निभा लेता है तो 100 शहीद का सवाब है। कितने थे? दूसरी बात कि एक हम पान तंबाकू सिगरेट पीने वाले हैं ज्यादा से ज्यादा लोग, तो ये पान तंबाकू सिगरेट खाने से वाले की क्या तकलीफ है, वो जब वजू करता है तो उसका वजू सही नहीं होता। क्योंकि जो बंदा जब नमाज में वजू करे खड़ा होता है तो फरिश्ते उसके चेहरे पे कपूर बनकर अपने गालों को रख के वो भी खड़े होते हैं। लेकिन जिस बंदे के मुंह के अंदर से
کھانا کھائے ہوئی بدبو آتی ہے تو فرشتے اس سے دور ہو جاتے ہیں اور اس کا صحیح طرح سے وضو گناتا نہیں ہے. اللہ کو اس سے زیادہ تکلیف ہے کیا ہے کہ جو بندہ اگر وضو کرے اور وضو کرنے کے بعد اگر اس کے چہرے کے اندر سے بات آتی ہے تو سمجھ لو اس کا وضو گیا, کوئی مطلب ہوتا نہیں ہے. فرشتے نہیں نماز ہو جائے گی پر وضو صحیح نہیں ہوا, اور وضو صحیح نہیں تو نماز صحیح نہیں. اس کے خیال سے وضو ہو چکا ہے, تنیت ہو گئی, لیکن وضو صحیح ہوتا نہیں ہے. تو کوشش کرے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اپنائے. کیا کرے؟ مسواک. جو بندہ مسواک کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو 70 بیماری سے بھی دور رکھتا ہے. اور بیماری تو ضرورت بات ہے لیکن نبی کی سنت اپنائے کہ نبی کی سنت کے خاطر میں مسواک کرتا ہوں. جو مسواک کرتا ہے تو فرشتے اس کے قریب ہو جاتے ہیں. اور مسواک نبی کی سنت ہے اور یہ سنت جس نے اپنا لی تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے 100 سجدوں کا ثواب. یہ سب اللہ تبارک تعالیٰ کی چھوٹی چھوٹی سنتوں میں سے بتایا جاتا ہے کہ سنت ہے چھوٹی چھوٹی, لیکن یہ چھوٹی چھوٹی ہے, یہ چھوٹتے جاتی ہے چھوٹتے جاتی ہے, ایک دن گناہوں کا ڈھیر بن جاتی ہے ہمارا آگے. آج ہم لوگ کوئی چیزیں معلوم نہیں ہے کہ اس وقت سنت کیا بنا سکتی ہے. آج ہم کو نک کاٹنے کا طریقہ معلوم نہیں ہے, تکلیف ہو جاتی ہے. آج ہم لوگ حجاب کے سمجھ نہیں پاتے حجاب کیا چیز ہے. آج ہمارے کو غسل کے وضو کے طریقے نہیں. ایک قانون کے مطابق ہے کہ انسان کے بغلوں کے بال اور صدر کے بالوں کاٹنے کے لیے 40 دن لگتے ہیں. نہیں ایسا کچھ بھی نہیں. انسان کو اپنے جسم کی پاکی صافی کے لیے اس بال کو گاؤں سے بڑے ہونے دینا نہیں چاہیے, ورنہ وہ بیماری کا بھنڈار بن جائے گا, اس سے بدبو پیدا ہوگی. تم اسی حالت میں نماز پڑھنے جاؤ گے تو کسی کو بدبو آ جائے گی, اس کا وضو ٹوٹ جائے گا. تو کوشش کرے کہ تم اپنے آپ کو جمعہ کے دن ہی پاک صاف کر لیا کرو. خیر نماز تو تمہاری 40 دن کے بعد بھی اگر بال رہے گا تو ہو جائے گی. ایک نماز ہو جانا کچھ اور ہے, لیکن نماز کے اندر جو آنے کے قاعدے ہے جو سنت ہے وہ ٹوٹ جائے گی. تو سنت ایسی اپنائی جائے کسی اور کو بھی تکلیف نہ پڑے گی. تو ہم لوگ کیا دھیان رکھے گا, ہمارے جسم کے اندر جو پسینے سے بدبو پیدا ہوتی ہے اس کے اندر بدبو سے کسی اور نمازی کو تکلیف نہ پڑے. ہمارے جسم کے پسینے سے اور ہمارے جسم کے جو باقی کے جو بال بھی ہے ہمارے جو بغل کے اور سطر کے, اس کو ہم گاؤں سے بڑے نہ ہونے دیں تو تمہارا مکمل وضو ہے. آج یہ چیز کی بہت کمی ہے ہمارے اندر, ذرا بھی دھیان نہیں ہے اس بات میں, ذرا بھی دھیان نہیں ہے. اس پہ دھیان رکھنا ضروری ہے, ورنہ تم خالی سمجھو کہ میں نماز پڑھتا ہوں لیکن بہتر ہے کہ تم میری نماز گنائی. جیسے کہ آج کی پوزیشن میں داڑھی بھی رکھ لی ہم لوگوں نے. وہ داڑھی کیا ہے بھائی, کھسکسی داڑھی ہے, چھوٹی چھوٹی داڑھی رکھ دی, کسی فلم اسٹار کو دیکھ کے رکھ لی, کسی کرکٹ والوں کو دیکھ کے رکھ لی. پہلے بول چکا اس نے داڑھی رکھ لی, لیکن داڑھی کا تو بہت بڑا مسئلہ ہے. وہ دن میں نے اس کو ادھورا چھوڑ دیا تھا. جو اوپر کی جو چھیلی ڈاڑ ہے نا ہماری اوپر کی, اوپر کے جبڑے کی, اور جو ڈاڑ ہے وہ ڈاڑ کے چھیلے حصے تک بال رکھنے کا حکم ہے, اور اس کو 4 انگل لمبائی تک جانے دینے کا حکم ہے. 4 انگل سے کم نہیں کر سکتے تم. نبی نے 4 انگل کے بعد اس کو کاٹا ہے, تراشا ہے. اور آج ہم لوگ کیا کرتے ہیں, داڑھی تو رکھی ہے اس کو چھانٹ دیتے دھیمے دھیمے, آگے پیچھے نہیں دینی, پوری لمبائی کا حکم ہے. اور مونچھ کو رکھنے کا حکم کیسے نبی نے فرمایا کہ بھائی جیسے کہ انسان کی آئی برو اسی طرح خالی مونچھ رکھے. ہاں اگر کوئی بڑی مونچھ رکھنے کا آتی ہے, جیسے عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی مونچھ بڑی تھی, عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی مونچھ بڑی تھی, تو آپ نے مونچھ کو لیا کے اپنی داڑھی سے چھوٹا دی تھی لمبی, اور آپ دبدباؤ رکھتے تھے اس کے خاطر. لیکن آپ کو لگتا تھا نبی نے اس کو بھی اجازت دی, لیکن وہ مونچھ کو رکھے بھی تو کسی صحابہ کے حساب سے رکھے یا نبی کے حساب سے رکھے, وہ کسی غیر اللہ کو دیکھ کے نہ رکھے. آپ نے مونچھ جو رکھی تھی تو مونچھ کو پھر یہاں سے پھیلا دی, یہاں سے انہوں نے کسی رکھی آئیبرو کے مطابق, یہ یہاں سے آپ نے ایک دم بڑی کر لی. آپ کی داڑھی الگ جاتی تھی اور آپ نے دی. اور پھر حضرت علی شیر خدا جو کریم کی داڑھی کیسی تھی خبر ہے, کر بتا دی کہ آپ کی داڑھی چھاتیوں پر اوپر لگتی تھی, بھاری ایک دم تھی, برچک داڑھی تھی آپ کی, چھاتی تک آتی تھی. مولا علی مسلم کی داڑھی ایسی تھی. عمر فاروق کی بھی برچک داڑھی تھی, منہ چلک پڑتی تھی. ابوبکر صدیق کی
कचकची थोड़ी कमदारी थी पर अच्छी थी बरेली थी। और नबी कौन है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कुछ और है। आई समझ में? तो उनके तरीके थे। और एक अरब कंट्री में दाढ़ी रखने का एक निजाम था, जो बड़ी बड़ी रखते थे, लंबी लंबी कर देते थे। तो नबी ने देखा कि ये तो यहूदी की तरह लग रहे, यहूदी की समझेंगे कि हमारे पैगंबर ने हमारी किताब के मुताबिक रखते हैं, तो सरकार ने बिल्कुल छोटी करा दी। जब सरकार ने छोटी करी तो तमाम साहब भी छोटी 4 उंगल के मुताबिक कर दी। आज हमारे को भी कितनी उंगल के मुताबिक है कि यूं पकड़ लिया जाए, अपने यूं पकड़ के माप लिया जाए। अब इसमें से जो बाल बचते हैं ये बचे तो इसको काट लिया गया, तो बस ये छेली या की धार है, ये यहाँ तक के जो बाल आते हैं तुमको रखने का हुकूम है। ऐसा खड़िया के बाल तुम नहीं रख सकते, ये काट सकते हैं, बाकी ये सब बाल यहाँ तक का रखने का हुक्म जो आते हैं वो ऐसा पूरे पूरे बाल लाना पड़ेंगे। और यहाँ पे गड्डी दी गई है कान के पास, कलम के आसपास। ये अड्डी के मुताबिक दाढ़ी जबड़े में गिनती है तो बाल है दाढ़ी के अंदर, इसके ऊपर कलम है, कुछ नहीं आता। पर यहाँ तक की दाढ़ी का हुक्म है। अगर ये दाढ़ी मुकम्मल तौर पे तुमने रख ली तो सबसे बड़ी सुन्नतों के अंदर अल्लाह के रसूल की यही सुन्नत है। और क्या समझते दाढ़ी को? ये दाढ़ी कितनी नूरानी होगी जिसको देख के रब कसम खाता है, क्योंकि चेहरा है नूर पे मेरे नबी के। जो अली की दाढ़ी, उमर फारूक, उस्मान गनी की दाढ़ी, ये सब दाढ़ियाँ कैसी थी? बस आज उनकी अदाओं पे अगर हम सही से दाढ़ी रखते हो ना तो अल्लाह ताला फरमाता है कि उसके एक बाल पे 70 फरीद लटकते हैं। और जिसके जितने सफेद बाल होंगे अल्लाह इतना दर्जा उसका बुलंद करेगा। वो ये ना सोचे कि इसका बाल टेढ़ा है, इसका बाल वाका है, वो ये सोचे कि मेरी 4 उंगल तक है। और ये दाढ़ी सुन्नत रसूल है। किसी फिल्म स्टार को देख के दाढ़ी रखनी है, सुन्नत रसूल बोल के दाढ़ी रखनी है तो उसका फेज मिल सकता है। वरना इंसान दाढ़ी को रखता है लेकिन वो दुनिया के अंदर गुमराह हो जाएगा। माफ़ दावाना और हम और जब बोला तो नबी एकदम खुश होता है। आज से तुम बगल से वही लकब दिया, वही लकब ही है मिला। क्यों? गैरुल्लाह की बात पर ईमान लेगा। बात वो खड़ी, इसको खोलूंगा एंकर में कि यहाँ तो कसम खाली अल्लाह ईमान नहीं ला रहे थे और गैरुल्लाह की बात पर वो ईमान लेगा। जब उसका नाम सिद्दीक, जब उसकी बात में बोल